ایک سائل آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، فقر ہے، فاقہ ہے، غربت، تنگ دستی، فقر، فاقہ، اور پریشانیوں اور اپنے مسائل کے بارے میں آقا کی خدمت میں عرض کیا۔ تو میرے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وقت بحثر حق، ہر وقت بحثر حق، ایک ہے سن لیا اور اس کی لاجک پوچھی، جسٹیفیکیشن، وضاحت کیا ہے، ایسا کیوں ہے، ایسا کس لیے ہے۔ ایک ہے سمینا اور اطانا، سن کے گردن جھکا لی، جو فرمان مصطفیٰ ہے وہ حق ہے، حقیقت ہے، سچ ہے، حق قائم ہے۔ انسان کی زندگی کے دو مزاج ہیں، ایک مزاج یہ ہے، ایک مزاج یہ ہے، خاموشی سے چلے گئے، خاموشی سے چلے گئے، اور کچھ عرصے کے بعد آئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں ان کے چہرے پہ، ان کے چہرے پہ، ان کے جسم پہ خوشحالی کے آثار تھے، خوشحالی کے آثار تھے، اور آگے عرض کرنے کے یا رسول اللہ جب سے میں نے یہ وضو والا عمل کیا ہے، اب تو اللہ پاک نے اتنا دیا ہے کہ پڑوسی بھی کھاتے ہیں اور پڑوسیوں کو بھی دیتا ہوں، اور پڑوسی بھی اللہ پاک کے فضل سے رزق لیتے ہیں اور ان کو بھی بانٹتا ہوں۔ دیکھیں، ہم یہ نہیں دیکھنا کہ اس کی وجہ کیا ہے اور کیوں ہوتا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے، ایک چیز یہ ہے کہ کیسے ممکن ہے، اور ایک چیز یہ ہے کہ بس آقا نے فرما دیا ممکن ہی ممکن ہے۔ ایک اللہ والے تھے، ان سے کسی نے پوچھا آپ سارا دن ہر وقت سفر میں رہتے ہیں، لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے ہیں، تو آپ کماتے کیا ہیں اور کھاتے کیسے ہیں؟ سن کے خاموش ہو گئے۔ پھر پوچھا، انہیں کہا اللہ کھلاتا ہے۔ پھر پوچھا، آخرکار فرمانے لگے میں ہر وقت باوضو رہتا ہوں، اس وضو کی برکت سے میرا رب مجھے کھلاتا ہے اور میرا رب مجھے پلاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں وضو کی بڑی طاقت ہے۔ دیکھیں، آپ ایک حدیث کو ذہن نشین رکھیں، وہ وضو مومن کا اسلحہ ہے، ہتھیار ہے۔ آقا نے فرما دیا کہ وضو مومن کا ہتھیار ہے، اور ہمارے پر پل پل میں جناتی شیطانی چیزوں کے حملے ہوتے ہیں، اور جس کے اوپر جناتی شیطانی چیزوں کے حملے ہوتے ہیں، اگر اس کے پاس اسلحہ ہو، ہتھیار ہو، ویپن ہو، تو وہ اسلحہ اور ہتھیار کافی ہوتا ہے دور سے بندے کو دکھانے کے لیے، اور وہ دور سے ہی کہنے لگے یہ لاٹھی مارنے کے لیے نہیں ہوتی، صرف دور سے کتے کو دکھانے کے لیے ہوتی ہے، یا کتے نما کچھ چیز ہو اس کو دکھانے کے لیے کہ میرے پاس لاٹھی ہے۔ وضو مومن کا ہتھیار ہے، اور مومن کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں وضو سے، پوری ہوتی ہیں۔ آپ دن رات لوٹتے ہیں، آپ کو علم نہیں ہے۔ اب تو ساری سائنس اس بات پہ آ چکی ہے، میں سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، سائنس پہ بک لکھی ہے، اور سائنس پہ ہی میری ریسرچ اور ڈاکٹریٹ پی ایچ ڈی ہے امریکہ سے، تو ساری دنیا سائنس نے واپس لوٹ آئی ہے۔ آپ اٹھائیں، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور ہر موبائل کے اندر نیٹ ہے۔ کیا نظر بد حق ہے؟ کیا نظر بد سائنس کی دنیا میں کیا ہے؟ آپ چیک کریں۔ جنات کیا صرف ہمیں لگتے ہیں یا انگریزوں کو بھی لگتے ہیں جنات؟ بعض دیوانے کہتے ہیں جی انگریزوں کو تو جنات کچھ نہیں کہتے، ہمیں ہی جنات کچھ کہتے ہیں۔ آپ نیٹ کی دنیا میں جائیں اور آپ کو پتہ چلے گا صرف ہمیں نہیں، گوروں کو جنات بہت کچھ متاثر کرتے ہیں، ہماری معلومات میں نہیں، ہمارے نالج میں نہیں۔ باوضو رہنے سے جناتی شیطانی چیزیں جو ہمیں نقصان دیتی ہیں وہ ہم سے ہٹ جاتی ہیں، وہ ہم سے دور ہو جاتی ہیں۔ ایک درویش گزرے ہیں قاری مطیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم کے بہت بڑی ہستی تھی، بہت باکمال ہستی تھی۔ ایک بندہ ان کے پاس آیا اور آ کے ان کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضرت یہ بتائیں کہ میں اگر پریشان ہوں تو کیا کروں، میں کس مقصد سے کروں، کوئی پریشانی مجھے ہو پر میں باوضو ہے تو وضو کو پھر تجدید کر لیں۔ اس نے کہا اگر بھوکا ہوں تو پھر کیا کروں؟ فرمایا باوضو ہے، اگر وضو نہیں تو پھر تجدید کر لیں۔ اس نے کہا اگر مجھے قرضہ اتارنا پھر کیا کروں؟ فرمایا وضو کا اہتمام کر، اور اگر بیٹے چاہیے فرمایا وضو کا اہتمام کر، رزق چاہیے وضو۔ وہ سوال کرتا گیا، وہ کچھ دیوانہ تھا کیا تھا، لیکن حضور فرماتے رہے، شیخ حضرت ان فرماتے رہے کہ تم وضو کا اہتمام کر، بس تو وضو ہی کرتا ہے۔ اچھا، وہ جب سائل چلا گیا تو ایک بندہ ان کی خدمت میں حاضر بیٹھے تھے، حضرت آپ نے ہر سوال کا جواب اس کو وضو میں فرمایا۔ میرے سامنے
اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، اور اس حدیث میں ایک چیز ہے کہ وضو مومن کا ہتھیار ہے۔ میں نے اس کو ہتھیار دے دیا، چور آئے گا ہتھیار سے دور، چکا آئے گا ہتھیار سے دور، ڈاکو آئے گا ہتھیار سے دور، جو اس کو ڈسنے والے ڈاکے کرنے والے آئیں گے، ہتھیار کچھ کر نہیں سکتا اس کا، اور وہ ہتھیار سے دور ہو جائیں گے۔ اور رزق میں وسعت ہوتی ہے، یاد رکھیے گا ایک بات، رزق کے لیے محنت شرط ہے، فیصلے شرط نہیں۔ یہ بات ذرا پھر غور سے سنیے، رزق کے لیے محنت شرط ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، چاہے دین پہ محنت کر یا دنیا پہ کر، ہم تیرے لیے راہیں کھولیں گے۔ اور یہ شرط نہیں ہے کہ محنت کرنے والا مالدار ہو جائے گا اور تمنگر ہو جائے گا، یہ ضروری نہیں ہے، اوپر کی تقسیم ہے، ہم نے بعض کو بعض پہ فوقیت دی ہے، قرآن کہتے ہیں وہ اوپر کا نظام ہے، اللہ جس کو تھوڑا دے دے، جس کو زیادہ دے دے، جس کو تمنگری دے دے، جس کو مال دے دے، جس کو عزت دے دے، جس کو وقار دے دے، یہ رزق کا نظام اوپر سے ہے، باوضو رہنے والا اللہ پاک کا نظام ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے اللہ اس کو تمنگری اور مال اور دولت دے دیتا ہے۔